السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں جے وائس کیو، جہاں تاریخ بولتی ہے، ایمان جاگتا ہے اور کردار زندہ ہوتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت کی داستان سنانے جا رہے ہیں جسے صرف تلوار سے نہیں کردار سے فتح نصیب ہوئی، جس نے صلیبی جنگیں جیتی، لیکن سب سے بڑی فتح اس وقت حاصل کی جب اس نے بیت المقدس فتح کر کے بھی اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ آئیے چلتے ہیں ایک ایسی مسلم ہیرو کی طرف جس کا نام سنتے ہی غیر مسلم بھی احترام سے جھک جاتے ہیں۔ یہ ہے صلاح الدین ایوبی کی کہانی۔ صلاح الدین ایوبی کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا۔ 1137 عیسوی میں تقریب عراق میں پیدا ہوئے۔ کرد النسل تھے اور بعد میں اذان ایوبی سلطنت کے بانی بنے۔ بچپن سے ہی دینی تعلیم، حدیث اور عربی ادب میں دلچسپی رکھتے تھے، ساتھ ہی ساتھ جنگی تربیت، گھوڑا سواری اور حکمت عملی کے ماہر بنے۔ ان کے استاد نور الدین زنی تھے، جو خود ایک عظیم مجاہد اور عادل حکمران تھے۔ صلاح الدین نے اپنی قیادت کا آغاز علم اور اصلاح سے کیا۔ وہ صرف تلوار کا قائل نہیں تھا، بلکہ اس کا ایمان تھا کہ کامیاب حکمران وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو سنوارے اور قوم کو بیدار کرے۔ انہوں نے عدل و انصاف کو قائم کیا، علماء اور مسلمین کو دربار میں بلایا، عوام کے ساتھ برابری کا سلوک کیا، حرام مال سے پرہیز اور بیت المال کی حفاظت کی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے دربار میں آنے والا ہر عالم، ہر فقیر اور ہر سائل خالی ہاتھ نہ لوٹتا۔ 1099 میں صلیبی افواج نے بیت المقدس پر قبضہ کیا اور ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ 88 سال تک یہ مقدس شہر مسلمانوں سے چھینا رہا۔ صلاح الدین ایوبی نے 20 سال تک صبر، حکمت اور تیاری کے ساتھ کام کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کو متحد کیا۔ فاطمی، عباسی، ترک، عرب سب کو ایک جھنڈے تلے اکٹھا کیا۔ 1187 عیسوی میں مشہور جنگ حطین لڑی گئی، جس میں صلیبی افواج کو زبردست شکست ہوئی۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کسی بھی غیر مسلم کو قتل نہیں کیا، بلکہ عورتوں، بچوں، بزرگوں کو حفاظت دی، گرجا گھروں کو محفوظ رکھا، قیدیوں کو رہا کیا، یہاں تک کہ صلیبی بادشاہ کنگ رچرڈ کو عزت دی۔ یہ تھا اسلامی کردار کی سب سے بڑی فتح۔ صلاح الدین ایوبی صرف ایک جرنیل نہیں، بلکہ ایک عالم مزاج، عدل پسند اور اصلاحی ذہن رکھنے والے لیڈر تھے۔ ان کی خدمت میں شامل ہے علماء کے لیے مدارس اور خانقاہین، مساجد کی تعمیر و حفاظت، عوامی صلاحی کام جیسے کنویں، سرائے، اسپتال، دشمنوں کے ساتھ معاہدوں میں ایمانداری۔ کہا جاتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی وفات پر بیت المال میں صرف 47 درہم باقی تھے، کوئی ذاتی محل، خزانہ یا جائیداد نہیں تھی۔ 1193 عیسوی میں صلاح الدین دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کا جنازہ ایک فقیر سا تھا، کفن کے ساتھ صرف یہ پیغام تھا: یہ وہ شخص تھا جس نے دنیا فتح کی مگر دنیا سے خالی ہاتھ گیا۔ ان کی قبر آج بھی دمشق میں موجود ہے، جس پر ایک یورپی لیڈر نے لکھوایا: یہ وہ مرد تھا جو اگر ہمارے درمیان پیدا ہوتا تو ہم اسے اپنا ہیرو کہتے۔ آج ہمیں صلاح الدین ایوبی جیسے لیڈرز کی ضرورت ہے، جو علم سے لیس ہو، جن کا کردار دشمن کو بھی شرمندہ کرے، جو احتیاط پیدا کرے، جو امت کو عدل و ایمان کا پیغام دیں۔ صلاح الدین کی زندگی ہمیں بتاتی ہے، حقیقی فتح صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ دلوں کو جیتنے میں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں بھی صلاح الدین جیسی لیڈر کو پہچانیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید تاریخی، علمی اور اصلاحی ویڈیوز آپ تک لاتے رہیں تو جے وائس کیو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یہ چینل صرف معلومات نہیں، احساس اور بیداری کا مشن ہے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔